ایک نہایت غریب شخص ایک یونیورسٹی کے باہر ریڑھی لگاتا تھا۔ اسی یونیورسٹی میں اس کی بیٹی نے ٹاپ کیا۔ تقریب میں تمام طالب علموں کے والدین کو بھی دعوت دی گئی، مگر صدف نے اپنے باپ سے کہا کہ یونیورسٹی مت آنا ورنہ میری بے عزتی ہوگی۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بوڑھا باپ، صدف FSC کی طالبہ تھی، اور صدف کا باپ اسی کالج کی کینٹین پر ایک نوکر تھا۔ وہ کالج کے طالب علموں کو چائے اور سموسے پیش کرتا تھا۔ صدف نے اپنے باپ کو سختی سے منع کیا کہ کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، ورنہ میں یہ کالج ہی چھوڑ دوں گی۔ صدف جب اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ کالج کی کینٹین میں جاتی تو اس کا والد اسے چائے اور سموسے پیش کرتا، لیکن اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھیں۔ صدف نے کالج میں پہلی پوزیشن حاصل کی تو تمام طلباء کے والدین کو بھی اس خصوصی تقریب میں دعوت دی گئی تاکہ وہ بھی خوشی کے اس موقع پر اپنے بچوں کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ یہ بات سن کر صدف کافی پریشان ہوئی۔ وہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ کالج کے ٹیچرز اور اس کے کلاس فیلوز کو پتہ چلے کہ اس کا باپ تو کالج کا ایک معمولی سا نوکر ہے جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کالج کی تقسیم انعامات کی تقریب میں شامل ہوا۔ اسی لیے صدف نے اپنے باپ کو منع کیا کہ کل آپ کالج مت آئیے گا، کیونکہ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوگی۔ آپ بیماری یا شہر سے باہر جانے کا کوئی بہانہ کر لیجیے گا تو بہتر ہوگا۔ تو اس نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا کہ بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا باپ کبھی بھی تمہیں شرمندہ ہونے نہیں دے گا۔ تقریب والے دن جب صدف کو اسٹیج پر بلایا گیا تو وہ بڑے فخریہ انداز میں اسٹیج پر آ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اس نے دیکھا کہ کالج کی اس تقریب کا مہمان خصوصی تو عبداللطیف تھا۔ عبداللطیف ایک پرائیویٹ ہسپتال میں صفائی کا کام کرتا تھا۔ مختلف وارڈز میں صفائی کے دوران جب مریضوں کو دیکھتا تو اس کے دل سے ایک ہی دعا نکلتی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، ان کو جلد صحت یاب فرما۔ اپنی سروس کے دوران اس نے کئی ایسے مریض دیکھے تھے جو صحت یاب ہو کر واپس گھر کو لوٹ جاتے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کی موت ہسپتال میں ہی واقع ہو جاتی۔ ان تمام عام واقعات میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا جسے عبداللطیف کسی صورت فراموش نہ کر پایا۔ ایک عورت کو ہسپتال لایا گیا جس کی ڈیلیوری بہت قریب تھی۔ وہ درد سے چلا رہی تھی جبکہ اس کا شوہر اسے تسلی دے رہا تھا۔ عورت کی حالت بہت خراب تھی۔ اسے فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لایا گیا۔ یہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر نے اس کے شوہر کو بتایا کہ آپ کی بیوی کا بڑا آپریشن ہوگا، کیونکہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلا ہے کہ بچہ پیٹ میں الٹا ہے۔ اس کی نارمل ڈیلیوری اتنی آسان نہیں۔ عورت کا آپریشن جاری تھا جبکہ اس کا شوہر باہر دعائیں مانگ رہا تھا۔ عبداللطیف اس شخص کے پاس گیا اور اسے تسلی دی۔ اسے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ مشکل کی اس گھڑی میں ایک چھوٹی سی تسلی بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ لہٰذا اس شخص نے عبداللطیف کا شکریہ ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد لیڈی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئی اور اس شخص کو مبارکباد پیش کی کہ اللہ نے آپ کو ایک بیٹی عطا کی ہے، آپ کی بیوی اب خطرے سے باہر ہے۔ یہ خبر سن کر وہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ اس شخص کی بیوی کچھ دن ہسپتال میں رہی جبکہ بچی کو شیشے کے باکس میں رکھا گیا کیونکہ اسے سانس کا مسئلہ تھا۔ عبداللطیف وارڈ کی صفائی کے دوران اس بچی کو غور سے دیکھتا اور اس کی صحت کے لیے دعا کرتا۔ 4 دن بعد بچی کو وہاں سے ڈسچارج کیا گیا اور اپنی ماں کے پاس لایا گیا۔
بچی اب کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی اور اپنی ماں کا دودھ پینے کے قابل تھی۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد اس عورت کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس وقت عبداللطیف باہر صحن کی صفائی کر رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ عورت کو اس کے شوہر نے سہارا دے رکھا ہے۔ پھر وہ دونوں ایک گاڑی میں سوار ہوئے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ بچی نہیں تھی۔ عبداللطیف کافی حیران ہوا کہ یہ دونوں اپنے بچے کو ساتھ لے کر کیوں نہیں جا رہے۔ عبداللطیف کو اس بچی سے کافی الفت ہو چکی تھی۔ وہ روزانہ 2 سے 3 بار بچے کو ضرور دیکھتا۔ وہ وارڈ کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک نرس اسی بچی کو اٹھا کر باہر جا رہی ہے۔ عبداللطیف نے یہی سمجھا کہ بچے کی ماں اور اس کا والد باہر گاڑی میں اپنی بچی کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ نرس انہی کے پاس جا رہی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ایسا بالکل نہ ہوا۔ میاں بیوی دونوں گاڑی میں سوار ہو کر ہسپتال سے جا چکے تھے، جبکہ نرس تیز تیز قدموں کے ساتھ بچی کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئی۔ ہسپتال کے گیٹ پر آئی تو عبداللطیف بھی چپکے سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ گیٹ کے سامنے گاڑی رکی، نرس اس گاڑی میں سوار ہوئی اور پھر وہ گاڑی تیزی سے روانہ ہو گئی۔ یہ بات عبداللطیف کو ہضم نہ ہو سکی۔ اس نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور اس گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ وہ گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا اور یہی بات سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک ماں اپنی 7 دن کی بچی کو چھوڑ کر اکیلی گھر چلی جائے۔ یہ نرس بچی کو لے کر آخر کہاں جا رہی ہے؟ گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی، لہٰذا عبداللطیف کو بھی بائک کی سپیڈ کافی تیز کرنا پڑی۔ ڈرائیور نے شیشے سے دیکھ لیا تھا کہ گاڑی کا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ پہلے سے بھی زیادہ کر دی تھی۔ ٹریفک سگنل پر گاڑی رکی تو عبداللطیف بالکل گاڑی کے قریب آ گیا۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو ڈرائیور پسینے سے شرابور تھا اور نرس بھی کافی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ عبداللطیف کی چھٹی حس نے کام کیا اور اسے سوچنے پر مجبور کیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ یہ بچی کو اس کے والدین کے پاس تو ہرگز نہیں لے کر جا رہے۔ گاڑی ٹریفک سگنل سے آگے بڑھی تو عبداللطیف بھی گاڑی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا اور پھر گاڑی کے سامنے آ گیا۔ ڈرائیور نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور گاڑی کو وہیں پر چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ اب اگر عبداللطیف اس ڈرائیور کا پیچھا کرتا تو وہ نرس وہاں سے غائب ہو سکتی۔ لہٰذا عبداللطیف نے اس ڈرائیور کا ہرگز پیچھا نہ کیا اور اپنی نظریں اس نرس پر ہی مسکور رکھیں۔ وہ نرس کے قریب آیا اور اس سے پوچھا کہ بچی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ سچ سچ بتاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر نرس رونے لگی۔ اس نے کہا کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے کوئی چوری کر رہی ہو یا بہت بڑا جرم کرنے جا رہی ہو۔ عبداللطیف نے حالات کو بھانپتے ہوئے اس نرس کو سائڈ پر کیا اور کہا کہ مجھے ساری حقیقت بتاؤ ورنہ ابھی پولیس کو بلاؤں گا۔ نرس نے رو کر کہا خدا را ایسا مت کیجیے، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ میں خود سے کچھ نہیں کر رہی بلکہ میں تو ایک گروپ کا حصہ ہوں اور مجھے اس کام کے لیے مجبور کیا گیا ہے۔ میں اس بچی کو رانی بائی کے پاس لے کر جا رہی تھی۔ عبداللطیف نے نرس سے پوچھا کہ یہ رانی بائی کون ہے، جس پر نرس نے بتایا کہ وہ نومولود بچوں کو خریدتی ہے، ان کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے اور پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ بچیوں سے کوئی بھی کام لے۔ کچھ بچیوں کو وہ آگے فروخت کر دیتی ہے جبکہ کچھ کو وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ وہ ایک طوائف ہے جس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اس نے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بنا رکھے ہیں۔ عبداللطیف یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ اس نے نرس سے کہا کیا ان بچیوں کے والدین کو اس بات کا پتہ ہے؟
کہ ان کی بچیاں کہاں پہنچائی جاتی ہیں۔ وہ یہ سب جان بوجھ کر بھی اپنی معصوم بچیوں کو اسپتال چھوڑ کر کیوں چلے جاتے ہیں؟ تو نرس نے عبداللطیف کو بتایا کہ بچیوں کے والدین اس بات سے بالکل ناواقف ہیں کہ ان کی بچیوں کو کہاں پہنچایا جاتا ہے۔ دراصل کچھ غریب والدین جن کے پہلے سے بھی کافی بچے ہوتے ہیں اور مہنگائی کے اس دور میں ان کے لیے زیادہ بچے پالنا آسان نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی سے ہی اپنی بچیوں کو ہسپتال میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ ان کو بتایا ہوا تھا کہ اگر وہ اپنی مرضی سے بچی کو یہاں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو اس بچی کو یتیم خانے میں منتقل کیا جائے گا، جہاں اس کی بہترین پرورش کی جائے گی۔ دراصل والدین کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں اور بچی کو ہسپتال میں چھوڑنے کے لیے ان کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں۔ ان کے والدین کو بتایا جاتا ہے کہ ان کی بچیوں کی یتیم خانے میں بہترین پرورش کی جائے گی، وہاں پر ان کی تعلیم اور صحت کا خاص خیال رکھا جائے گا، اور جوان ہونے پر یتیم خانے کی انتظامیہ ان بچیوں کی عزت کے ساتھ رخصتی کر دیتی ہے۔ مگر یہ سب باتیں جھوٹی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنے مختلف لوگوں کے ذریعے ان بچیوں کو رانی بائی کے پاس پہنچاتا ہے اور اس کام کے لیے مختلف نرسوں کی بھی مدد لی جاتی ہے۔ نرس بیچاری مجبور ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ان کی ویڈیوز موجود ہیں۔ وہ پہلے ان کو اپنے جال میں پھنساتا ہے اور پھر ان سے اس طرح کے کام لیتا ہے۔ جیسے جیسے عبداللطیف یہ باتیں سنتا جا رہا تھا وہ بہت پریشان ہو رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے اسپتال میں یہ کام ہو رہا تھا اور اسے اب تک اس کام کی بھنک تک نہ لگی۔ پچھلے 10 سال سے وہ اسی ہسپتال میں تھا، لیکن یہ کام اتنی چالاکی اور خاموشی سے ہو رہا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ ایک ایسے شخص کو بھی پتہ نہ چل سکا جو روزانہ وارڈز اور کمروں کی صفائی کیا کرتا تھا اور اسی ہسپتال کا حصہ تھا۔ مگر اب اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ یہ مکروہ دھندا بند کروائے گا اور مجرموں کو سزا ضرور ملے گی۔ ان معصوم بچیوں کے پیدا ہونے کے کچھ دن بعد ہی انہیں ایک ایسے ماحول میں پہنچا دیا جاتا ہے جو ایک جہنم سے کم نہیں۔ عبداللطیف نے تمام مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ٹھان لی۔ اس نے نرس سے کہا، کیا تم اپنے کیے پر پچھتا رہی ہو اور کیا تم میری مدد کرو گی تاکہ میں ان کو پکڑوا سکوں؟ نرس نے کہا، جی ہاں، میں آپ کی مدد ضرور کروں گی، مگر اس کے لیے میری جان کو خطرہ ہوگا کیونکہ یہ لوگ کافی خطرناک ہیں۔ ان کا کھیل بہت زیادہ وسیع ہے۔ جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ میں ان کے گینگ کا حصہ نہیں رہی تو وہ لوگ مجھے مارنے کی پوری کوشش کریں گے۔ عبداللطیف بچی کو اپنے گھر لایا اور اپنی بیوی کی گود میں ڈال دیا، جبکہ نرس کو بھی بحفاظت اس کے گھر پہنچایا۔ مگر ابھی وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس نے بہت سے لوگوں کو بے نقاب کرنا تھا۔ اگلے دن وہ نرس کو اپنے ساتھ لے کر پولیس اسٹیشن لے گیا، اس کے بیان ریکارڈ کروائے۔ پولیس انسپکٹر نے نرس کو اس بات کا یقین دلایا کہ آپ کے ساتھ کافی رعایت کی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں ہماری پوری مدد کرنا پڑے گی اور جو لوگ بھی اس مکروہ دھندے میں ملوث ہیں ان سب کو پکڑوانا پڑے گا۔ سب سے پہلے پولیس والوں نے اپنے سپاہیوں کی مدد سے اس ہسپتال پر چھاپا مارا اور ڈاکٹر سمیت کافی لوگوں کو گرفتار کیا۔ ڈاکٹر صاحب کی اپنی بھی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ جب اس کی بیوی کو پتہ چلا کہ اس کا شوہر تو ایک درندہ تھا تو اس نے اپنے شوہر سے خلا لے لی۔ یہ منظر بڑا عجیب تھا۔ جب اس کی بیوی مجھے اسٹیشن میں نظر آئی تو وہ اپنے منہ پر تھوک کر چلی گئی۔ اس نے اپنی نفرت کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں نے تم جیسے شخص سے محبت کی
اور پھر شادی بھی کر لی۔ اب رانی بائی کو پکڑنے کی باری تھی۔ جب اس کے گھر پر چھاپا مارا گیا تو پتہ چلا کہ وہ یہ شہر چھوڑ کر چلی گئی ہے اور تمام بچیوں کو بھی ساتھ لے گئی ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے اس تک پہنچائی گئی تھی۔ رانی کا نمبر ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے کوئی بھی نشان نہیں چھوڑا تھا۔ وہ آخر گئی کہاں؟ اس کی ایک ملازمہ کے پاس رانی بائی کا ایک اور نمبر تھا۔ جب نرس نے اس کے نمبر پر رابطہ کیا تو اس کا نمبر آن تھا۔ پولیس نے اس ملازمہ سے رابطہ کیا اور کہا کہ اگر تم ہماری مدد کرو گی تو ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ کوئی شخص بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور گورنمنٹ کی طرف سے تمہیں انعامات بھی دیے جائیں گے۔ اس ملازمہ نے کہا کہ میں معاملہ انعامات کی لالچ میں کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتی۔ میں بس گناہوں کی اس دلدل سے نکلنا چاہتی ہوں۔ رانی کا ٹھکانہ معلوم ہو چکا تھا اور رانی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا جو ہمارے علاقے میں بظاہر تو بڑے معزز بن کر پھرتے تھے اور لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، لیکن اندر سے وہ شیطان تھے۔ بہت سے لوگ عبداللطیف کی وجہ سے بے نقاب ہو چکے تھے اور سب سے بڑھ کر وہ لاوارث بچیاں جو رانی کے ڈیرے سے برآمد ہوئی تھیں۔ عبداللطیف کی وجہ سے ہی وہ بچیاں گناہوں کی اس دنیا سے محفوظ رہیں۔ ان معصوم بچیوں کو آنے والے دنوں کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ ایسے بدبخت لوگ جو اپنی بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی نوجوان لڑکیوں کے عادی تھے۔ جب پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو تو اس طرح کے حرام افعال کا انسان عادی ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ تھا جو شراب کے نشے میں نوجوان لڑکیوں کا رقص دیکھتے تھے۔ پہلے یہ لوگ ان معصوم بچیوں کو اپنی نظروں سے نوچتے تھے اور پھر ان کے جسموں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ عبداللطیف کو حکومت کی طرف سے بڑے انعام و اکرام سے نوازا گیا، مگر عبداللطیف ایک ایسا انسان تھا، اس نے اس نرس کو فراموش نہ کیا جس کی مدد کے بغیر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ بہت سے لوگ بے نقاب کیے اور پھر ان معصوم بچوں کو یتیم خانے میں منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد عبداللطیف اس جوڑے کے پاس گیا تھا جو اپنی معصوم بچی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ عبداللطیف نے رو کر ان لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ ایک معصوم بچی کو جہنم کی آگ میں دھکیل کر کیوں چلے گئے؟ وہ دونوں رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ سب کیا تھا، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کی بیٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے اور اسے یتیم خانے منتقل کیا جائے گا، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ ظالم ہماری بیٹی کو ایک طوائف کے ہاتھوں بیچ دے گا۔ عبداللطیف نے وہ معصوم بچی ان کے حوالے کی اور بہتے ہوئے آنسوؤں سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا، یہ کلی کہیں مرجھا نہ جائے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ دونوں میاں بیوی عبداللطیف کے دل کا حال معلوم کر چکے تھے۔ بچی کی ماں نے عبداللطیف کو آواز دی اور کہا کہ بھائی میں ایک ماں ہوں اور اس بات کو سمجھتی ہوں کہ آپ کا دل اس بچی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ایک ماں ہونے کے ناطے میں اپنے بھائی کو یہ بچی دیتی ہوں، اس کا خیال رکھنا، آج سے آپ ہی اس کے وارث ہیں۔ عبداللطیف نے اس بچی کو سینے سے لگایا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ عبداللطیف نے اس بچی کا نام صدف رکھا۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، لہٰذا اس نے بچی کو بڑے نازوں سے خود پالا، محنت مزدوری کر کے صدف کو ہر طرح کی آسائش فراہم کی تھی۔ صدف سے عبداللطیف کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آدھی رات کو ایک بار صدف کو ہلکا سا بخار ہو گیا تھا تو ساری رات وہ سو نہ سکا۔ وہ بار بار سے صدف کا بخار چیک کرتا تھا اور ساری رات مصلی بچھا کر اپنی بچی کی صحت کے لیے دعا کرتا رہا۔ صدف ابھی چھوٹی بچی تھی
وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ اس کا باپ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے جیسے بڑی ہوئی وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش نصیب سمجھتی تھی کہ اس کا اتنا اچھا باپ ہے جو اس سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ عبداللطیف نے ہسپتال کی وہ جاب چھوڑ دی تھی کیونکہ ہسپتال مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ سارا عملہ وہاں سے فارغ کیا گیا۔ اب وہ ہسپتال میں جاب نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے کالج میں کینٹین پر ایک جاب کرنا شروع کر دی۔ صدف ایک ذہین بچی تھی جو شروع سے ہی ہر کلاس میں ٹاپ کر رہی تھی، مگر میٹرک کے بعد وہ جیسے ہی کالج میں پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ اس کا باپ تو اسی کالج کی کینٹین میں ایک نوکر ہے جو کالج کے بچوں اور بچیوں کو چائے اور سموسے پیش کرتا ہے۔ یہ کالج بہت بڑا تھا اور مہنگا بھی تھا، مگر چونکہ میٹرک میں صدف نے اعلیٰ نمبر لیے تھے اور پورے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، اسی لیے اس کالج میں اس کا فری ایڈمیشن ہوا تھا اور اسے ماہانہ وظیفہ بھی ملتا تھا۔ یہاں امیر کبیر گھرانوں کی لڑکیاں اور لڑکے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں ادھر آتے تھے تو صدف ان کو دیکھ کر کافی متاثر ہوتی۔ اس کے دل میں بھی اس خواہش نے جنم لیا کہ کاش وہ بھی ایک بڑی سی گاڑی پر آتی، مگر اب وہ اپنے والد کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ جب اس نے اپنے باپ کو پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا کہ وہ کالج کی لڑکیوں اور لڑکوں کو چائے اور سموسے پیش کر رہا ہے تو اسے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے گھر جا کر اپنے والد سے کہا، بابا آپ کالج کی یہ نوکری چھوڑ دیں، کالج میں کوئی شخص بھی یہ نہیں جانتا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، اور اگر کسی کو اس بات کا پتہ چل گیا تو میں شرم سے پانی پانی ہو جاؤں گی اور کالج میں پڑھنا میرے لیے ممکن نہیں رہے گا، لہٰذا میں آپ کی منت کرتی ہوں کہ آپ کالج کی یہ جاب چھوڑ دیں اور کسی کو مت بتائیے گا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ عبداللطیف نے صدف سے کہا، بیٹی یہاں کینٹین میں ملازمت کرنا میری مجبوری ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ کہیں اور کوئی بندوبست ہو جائے، لیکن جب تک کہیں اور مجھے نوکری نہیں ملتی اس وقت تک میں یہ ملازمت چھوڑ نہیں سکتا، اور ہاں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلے گا کہ صدف کا والد کالج کی کینٹین میں ملازم ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جب کینٹین جاتی تو اس کا والد سر جھکا کر اس کو چائے اور سموسے پیش کرتا اور جلدی جلدی واپس چلا جاتا۔ اس کا بہت دل کرتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو دیکھے، مگر وہ اس خوف سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا کہ کہیں صدف ناراض ہی نہ ہو جائے۔ وہ کسی صورت بھی اپنی بیٹی کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دفعہ عبداللطیف کی بیوی نے اس سے کہا کہ آج صدف جب کالج سے واپس آئے گی تو میں اس سے ضرور بات کروں گی اور اس سے بتاؤں گی کہ آج وہ جس مقام پر ہے صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہی ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے کرے گی۔ عبداللطیف ہاتھ جوڑ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ خدا را ایسا مت کرنا، اور خبردار اگر تم نے صدف کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی۔ وہ جس طرح ہر کلاس میں اعلیٰ نمبر لیتی آئی ہے اسی طرح مجھے امید ہے کہ وہ اس کالج میں بھی ٹاپ کرے گی۔ ڈاکٹر بننا اس کا سپنا ہے اور انشاءاللہ اس کا یہ سپنا ضرور پورا ہوگا۔ عبداللطیف کی اپنی بیٹی کے لیے دعائیں رنگ لے آئیں۔ اس نے میڈیکل کالج میں ٹاپ کیا، بلکہ نہ صرف کالج میں ٹاپ کیا، پورے بورڈ میں دوبارہ پہلی پوزیشن حاصل کی۔ جگہ جگہ پر صدف کے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ پاس ہونے والے طالب علموں کے لیے کالج میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا اور تمام طالب علموں کے والدین کو بھی اس تقریب میں شمولیت کی دعوت دی گئی۔
مگر اس موقع پر بھی صدف نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا یہی بہتر ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر چلے جائیں۔ عبداللطیف نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میری وجہ سے تم کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوگی، یہ باپ تمہارا سر کبھی جھکنے نہیں دے گا۔ تقریب کے دن صدف کو اسٹیج پر بلایا گیا۔ پرنسپل کے ساتھ شہر کی اعلیٰ شخصیات بیٹھی تھی، مگر پرنسپل کے ساتھ والی کرسی پر جب صدف کی نظر پڑی تو اس کی آنکھیں باہر آ گئیں جب اس نے دیکھا کہ پرنسپل صاحب کے ساتھ اس کا اپنا باپ بیٹھا ہے، وہ بھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے۔ صدف کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کیا دیکھ رہی ہے۔ تقریب کے دوران ہی پرنسپل صاحب نے کہا، ہمارے درمیان ایک ایسا عظیم شخص موجود ہے جس نے آج سے 20 سال پہلے ایک بچی کو گود لیا تھا، اور اس ایک بچے کی وجہ سے اس نے تقریباً 7 بچیوں کی زندگی بچائی تھی۔ آج وہ بچیاں بھی اس تقریب میں شامل ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی جان پر کھیل کر ان بچیوں کو عزت والی زندگی دی۔ پھر پرنسپل صاحب نے تعارف میں ہی عبداللطیف کا وہ سارا واقعہ بیان کیا جو ہسپتال میں پیش آیا تھا۔ وہ لڑکیاں جو اب جوان ہو چکی تھیں، وہ ایک ایک کر کے عبداللطیف کے سامنے آ رہی تھیں اور انہیں سلام کر رہی تھی، جبکہ شہر کے معزز لوگ عبداللطیف کے سامنے سلیوٹ کر رہے تھے، اور خود پرنسپل صاحب بھی ان کے سامنے آ کر سلام کرنے لگے۔ صدف بہت زیادہ رو رہی تھی۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ اس کی خوشی کے آنسو ہیں، لیکن صدف تو اس بات پر رو رہی تھی کہ اس کا باپ تو بہت بڑا عظیم انسان تھا، مگر اس نے اپنے والد کو پہچاننے کی کبھی کوشش ہی نہ کی۔ ہمیشہ اس کے میلے کچیلے کپڑے ہی دیکھے اور اس سے اس کی حیثیت کی وجہ سے نفرت کرتی رہی۔ صدف نے انعام وصول کیا، لیکن اس کے دل پر بڑا بوجھ تھا۔ وہ کھل کر رونا چاہتی تھی، لیکن یہ جگہ موزوں نہیں تھی۔ وہ اپنے باپ سے پہلے گھر پہنچ چکی تھی اور بے چینی سے اپنے باپ کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی عبداللطیف گھر میں داخل ہوا تو وہ اس کے پیروں میں گر گئی اور دھاڑیں مار کر رونے لگی۔ بابا، مجھے معاف کر دیں۔ باپ نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ تم میرا فخر ہو، اب تم رونا بند کر دو، ورنہ میں بھی رونا شروع کر دوں گا۔ صدف کو زندگی کا سب سے بڑا سبق ملا تھا کہ انسان کو کبھی بھی اس کے ظاہری حلیے سے جانچنے کی کوشش نہ کرو۔ کسی کو بھی خود سے کمتر نہ سمجھو۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو تم کمتر سمجھ رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر ہو۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔